1974 کی ایک رات اٹلی کے شہر نیپلز میں موجودہ گیلریا اسٹوڈیو مورا میں لوگ ایک غیر معمولی آرٹ نمائش دیکھنے جمع ہوئے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے 6 گھنٹوں میں وہ انسانی نفسیات کا ایسا خوفناک چہرہ دیکھیں گے جسے دنیا آج بھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ اس روز سریبا کے پرفارمنس آرٹ مرینا ابراموس نے اپنی ریدم سیریز کی آخری پرفارمنس ریدم زیرو پیش کی۔ اسٹیج نہیں تھا، فنکارہ اور حاضرین ایک ہی کمرے میں موجود تھے تاکہ ہر شخص اسے تجربے کا براہ راست حصہ بن سکے۔ مرینا خاموشی سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک میز رکھی تھی جس پر 72 مختلف اشیاء موجود تھیں۔ ان اشیاء میں خوشی اور تکلیف دونوں کی علامتیں شامل تھیں۔ میز پر گلاب، پنکھ، عطر، شہد، روٹی، انگور، شراب، کینچی، اسکیل، کیل، دھاتی راڈ، بلیڈ، ایک بھاری ہوئی بندوق اور ایک گولی بھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک تحریری ہدایت لکھی تھی: میز پر 72 اشیاء رکھی ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں میرے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک شے ہوں، اگلے 6 گھنٹے تک میری پوری ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہوں۔ وقت مقرر تھا، شام 8 بجے سے رات 9 بجے تک۔ شروع کے چند منٹ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھے۔ کسی نے اس سے گلاب پیش کیا، کسی نے اس کے گال پر بوسہ دیا، کسی نے اسے آہستگی سے ایک طرف گھما دیا، کسی نے اس کے بازو اوپر اٹھا دیے، کسی نے اسے غیر مناسب انداز میں چھونا شروع کیا۔ لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، ماحول بھی بدلنے لگا۔ تیسرے گھنٹے تک بلیڈ کی مدد سے اس کے تمام کپڑے کاٹ دیے گئے۔ چوتھے گھنٹے میں انہیں بلیڈ سے اس کی جلد کو زخمی کیا جانے لگا۔ اس کی گردن پر زخم لگایا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس کے خون کو چوسنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر مختلف نوعیت کے جنسی ہراسانی بھی کی گئی۔ بعد میں وہاں موجودہ معروف آرٹ نقاد تھامس میک ایولی نے لکھا کہ میرینا اپنے تجربے کے لیے اس حد تک پرعزم تھی کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا یا اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مزاحمت نہ کرتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پورے حال کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شخص نے میز سے بھری ہوئی بندوق اٹھائی، اس میں گولی ڈالی۔ بندوق مرینا کے سر پر رکھ دی گئی، یہاں تک کہ اس کی اپنی انگلی ٹریگر پر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لمحے حاضرین 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ مرینا کے گرد حفاظتی حصار بنا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ بعد میں مرینا نے اس رات کو یاد کرتے ہوئے کہا: میں نے اس تجربے سے یہ سیکھا کہ اگر سب کچھ عوام پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ مجھے واقعی محسوس ہوا کہ میری بے حرمتی کی گئی ہے، میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے، میرے پیٹ میں گلاب کے کانٹے چبھوئے گئے، لیکن ایک شخص نے میرے سر پر بندوق تان دی، لیکن دوسرے شخص نے وہ بندوق اس سے چھین لی۔ پورا ماحول انتہائی جارحانہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک 6 گھنٹے بعد رات 2 بجے جیسے ہی وقت مکمل ہوا، مرینا نے پہلی بار حرکت کی اور حاضرین کی طرف چلنا شروع کیا، لیکن حیرت انگیز مناظر سامنے آیا۔ وہ تمام لوگ جو چند لمحے پہلے تک اس کے ساتھ جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے، ایک ایک کر کے نظریں چرا کر ہال سے نکلنے لگے۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا نہ رہ سکا۔ بعد میں مرینا نے بتایا کہ اس پرفارمنس میں وہ اپنے جسم، ذہن، برداشت، خوف اور خطرے کی آخری حدود کو آزمانا چاہتی تھی۔ ان کے مطابق اس تجربے کی جڑیں ان کے بچپن میں تھیں، جہاں ایک طرف ان کے والدین سوشلسٹ حکومت کی اعلیٰ عہدیدار تھے، جبکہ دوسری طرف ان کی دادی انتہائی مذہبی سریبین آرتھوڈکس خاتون تھی۔ اس تضاد نے انہیں انسان کی نفسیاتی اور روحانی حدود کو سمجھنے کی طرف مائل کیا۔ آج نصف صدی گزرنے کے باوجود ریدم زیرو کو تاریخ کی سب سے متنازع، خوفناک اور طاقتور پرفارمنس آرٹ تخلیقات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک سوال پوری دنیا کے سامنے چھوڑ دیا: اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اسے اپنے اعمال کی کوئی سزا نہیں ملے گی تو کیا وہ واقعی انسان نہیں رہتا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔